اچھا یہ بتائیے کہ سن 71 میں بھٹو نے اقوام متحدہ میں کچھ کاغذات پاڑے تھے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ جی اس بات کا بھی بہت زیادہ پروپیگنڈا پیپلز پارٹی اور الذوالفقار کے دہشت گردوں کی جانب سے کیا جاتا ہے کہ بھٹو بڑا غیرت مند تھا اور بڑا دلیر تھا اور بڑا بہادر تھا، اور اس نے اقوام متحدہ میں جا کے وہ قرارداد پھاڑ دی اور کہا کہ ہم 1000 سال تک لڑیں گے۔ وہ سوائے ایک ڈرامے کے، سوائے ایک فحش غداری کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ بالکل واضح بتاتے ہیں آج آپ کو ہوا کیا تھا۔ یہ تقریباً 12 اور 13 دسمبر کو یہ واقعہ ہوا تھا جب بھٹو نے قرارداد پھاڑی اقوام متحدہ میں، اور 16 دسمبر کو فال آف ڈھاکہ ہو رہا تھا۔ صورتحال انتہائی خراب تھی مشرقی پاکستان میں، پاک فوج بالکل گھیرے میں آئی ہوئی تھی، یقینی طور پر نظر آ رہا تھا کہ اب ڈھاکہ فال ہو جائے گا۔ تو اس دوران چند روز پہلے، ہفتہ پہلے، پولینڈ نے ایک قرارداد موو کی یونائٹڈ نیشنز میں، سیکیورٹی کاؤنسل میں، اور یہ کہا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان سیز فائر ہو جانا چاہیے، اور اس سیز فائر کے نتیجے میں پاک فوج کو موقع دیا جائے کہ وہ مشرقی پاکستان سے نکل جائے، اور اس کے نتیجے میں مشرقی پاکستان کے اندر بنگالیوں کی حکومت بنا دی جائے، کیونکہ جنگ کا نتیجہ بالکل واضح ہے، مزید جنگ کرنے کی ضرورت نہیں، لہٰذا ایک امن قائم کر کے سیز فائر ہو جائے۔ اگر سیز فائر ہو جاتا تو یہ پاکستان کے حق میں تھا۔ مشرقی پاکستان تو ہاتھ سے نکل چکا تھا، صورتحال بالکل ڈیسپریٹ تھی، 4 دن کے بعد ڈھاکہ نے فال ہو جانا تھا، ڈھاکہ گھیرے میں آ چکا تھا۔ اس وقت ایک آپ کو لائف لائن ملی تھی اللہ کی طرف سے کہ پولینڈ نے یہ قرارداد پیش کر دی کہ جی سیز فائر یہیں جنگ روک دیتے ہیں اور پاکستان آرمی کو عزت سے باہر نکلنے کا راستہ دیتے ہیں۔ بھٹو کو یہ بات پسند نہیں آئی، وہ سوٹ نہیں کرتی تھی اس کو، جیسے کہا تھا یہ بات آپ کو کہ وہ چاہتا تھا کہ اس فوج کو وہاں شکست ہو، وہ ذلیل ہو، اس کو وہاں بھارت کی قید میں کئی سال رکھا جائے، کیونکہ اس فوج سے اس کو خوف تھا کہ یہ فوج واپس آ کے انتقام لے گی۔ تو یہ سارا ڈرامہ اس نے اس لیے کیا، اس پولینڈ کی قرارداد کو پھاڑ دیا جو مشرقی پاکستان سے ہماری فوج کو ایک باعزت راستہ دے سکتی تھی۔ یہ حقیقت ہے اس قرارداد کو پھاڑنے کا۔ وہ کوئی برواڈو نہیں تھا، وہ کوئی جرأت کردار نہیں تھی، وہ ایک الٹیمیٹ لیول کی بغیرتی اور بے شرمی اور غداری تھی جس بھٹو نے پورا پاکستان توڑ دیا تھا اپنے آپ کو وزیر اعظم بنانے کے لیے۔ اس نے اس فوج کو وہاں تباہ ہونے کے لیے چھوڑ دیا، بعد میں بھارت کی جیلوں میں تباہ ہونے کے لیے چھوڑ دیا، صرف اس لیے کہ وہ ذلیل کرنا چاہتا تھا پاک فوج کو، اور اس کو خوف تھا کہ اگر یہ فوج واپس آ گئی اور اس کو ایگزٹ مل گیا اور یہ باعزت نکل کر آ گئی مشرقی پاکستان سے، پھر بھٹو کو نہیں چھوڑے گی۔ یہ تھا وہ راز، یہ تھی وہ اصل حقیقت اس قرارداد کو پھاڑنے کی۔ وہ کوئی بہادری نہیں تھی، وہ بدترین خیانت تھی اس ملک اور قوم کے ساتھ۔ جی قادیان شکن ذوالفقار علی بھٹو شہید کے بارے میں یہ جو ابھی آپ نے ایک وائس کلپ سنا ہے، یہ اصل میں بدنام زمانہ جو بارہا بار جو ہے وہ جھوٹا ثابت ہوا، زاہد حامد لال ٹوپی والا مسخرہ، جس نے ایک ہم جنس باز یوسف قذاب کی بیعت کی تھی اور جس نے اپنے نبی ہونے کا معذلہ دعویٰ کیا تھا، اور آج تک اس حرامزادے کیا نام ہے اس کا، زاد حامد بغیرت نے آج تک جو ہے اس کو کنڈیم بھی نہیں کیا۔ تو کنڈیم بھی کیوں کرے گا؟ کیونکہ وہ اس کے ساتھ بدفعلی کیا کرتا تھا۔ تو اب عاشق و مشوق کا جہاں مسئلہ ہو جائے تو وہ تو پھر ایسے ان جو ہے منہ تو نہیں پھیر سکتے۔ تو اس معاملے میں یہ جو ہے یوسف قذاب کا وفادار ہے باقی معاملات میں نہیں ہوگا۔ تو بہرحال دیکھیے، جیسا کہ میں ہمیشہ سے یہی کہتا آیا ہوں کہ قادیانی کی پہچان کرنی ہے نا تو بھٹو کا نام لے لیں اور اس کے تن بدن میں آگ لگ جائے گی۔ وہ چیزیں آ کے بیان کرے گا اور ایسے ایسے جھوٹ بھٹو کے بارے میں بتائے گا کہ آدمی حیران ہوگا کہ یار جیسے یہ شخص تو اس کے پاس بیٹھا تھا جو یہ اتنے بلند و بالا جو ہے قسم کے دعوے کر رہا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ جس زمانے کی یہ بات کرتا ہے اس زمانے میں تو یہ بالکل چھوٹا سا نوخیز نوجوان ہوگا جس کے اوپر بہت سارے لوگ جو ہیں
गंदी नज़र रखते होंगे, क्योंकि ये खुदा की मार होती है ऐसे कादियानियों नवाज लोगों को, ऐसे झूठे लोगों को, कि उनके साथ ज़रूर बदफेली हुई होती है जो उनको चैन नहीं लेने देती। तो एक ऐसे शख्स के बारे में वो नफरत अंगेज झूठा प्रोपोगंडा करते हैं जिससे अल्लाह की ज़ात खुश हुई, उसको ये शर्फ अता किया कि तू 7 सितंबर 1977 को मरज़इयों को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर करेगा। तो इसलिए ज़ाद अहमद जैसे गांडू लोग जो हैं उनकी कोई हैसियत नहीं। और अगर ये अपने बाप की औलाद है तो आए बताए कि ये अल्लाह का शर्फ है कि नहीं कि कादियानियों को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर करना, बताए। जिसे अल्लाह की ज़ात खुश हो, ये मादरचोद हरामज़ादा कुत्ता गांडू ये हो और या मकबूल जान हो या कोई भी हो, आगा वसीम उनको पाश पाश कर देगा इंशाअल्लाह ताला। तो बहरहाल जी बात यह है कि मैं ज़रा मज़ीद इसके ऊपर बाद में इसके स्टेटमेंट के ऊपर आता हूँ। आज से मेरे हाल में 12-13 साल पहले की बात होगी कि मुझे किसी ने जो है सोशल मीडिया के ऊपर ज़ाद अहमद के बारे में बताया, और मुझे खुदा की कसम उससे पहले इसका नहीं मालूम था। जैसे मैं बारहा बता चुका हूँ, मैं ये ज़्यादा इन लोगों को क्या मुजम्मल हो ये वो हो इनको फॉलो ही नहीं करता। इट्स जस्ट प्योर वेस्ट ऑफ टाइम ऐसे लोगों को। हाँ, अगर कोई इनका तारुफ, इनका कोई रेफरेंस मेरे सामने ले आए और मेरी ओपिनियन जानने की कोशिश करे तो मैं उनके स्टेटमेंट सुनने के बाद अपनी ओपिनियन देता हूं, बल्कि फिर उनको डंडा देता हूं। तो इसी तरीके से मुझे बताया गया कि ये ज़ाद अहमद है, आजकल बड़ा पॉपुलर हो रहा है, क्राउड पुलर है, लोग इसकी बात सुनते हैं, ये वो। आपकी क्या राय है? मैंने कहा अभी मुझे तो पता भी नहीं है ये शख्स कौन है। तो उन्होंने इत्तेफाक से उसकी एक वीडियो क्लिप भेज दी जो अफगानिस्तान के बारे में थी। ज़ाद अहमद की बदनसीबी के आगा वसीम जो है वो जानता है इन मामलात को। जब मैंने उसकी ये वीडियो सुनी तो मैंने जब ये उसके वीडियो सुनी, उसका पहले ही चंद एक मिनट तो वो मुझे मेरी आदत है कि मैं फिर जो है बेताब हो जाता हूँ कि अगर कोई ऐसी बात को सुनूं तो वो फिर मैं फ़ौरन उसके ऊपर रिएक्ट करना चाहता हूँ। मुझे गुस्सा इतना आता है, जज्बाती हो जाता हूँ मैं। हालांकि असूलन जो है वो थॉरोली सारी चीज़ें सुननी चाहिए, लेकिन दैट्स द वे आई एम, यू नो, कि मुझे जो है गुस्सा आ जाता है यार ये क्या। उसका जो पहली ही आधे एक मिनट में जो स्टेटमेंट थी वो ये थी कि रशियन आर्मी जब अफ़गानिस्तान में थी तो वहाँ उन्होंने 5 लाख फौज को तयन किया हुआ था जो अफ़गानिस्तान के चप्पे चप्पे पे मौजूद थी, और जुल्म वॉरियर ऑल दैट। क्योंकि ये मुझे थोड़ा बहुत पता है अफ़गानिस्तान का, और उसी ज़माने में मैं वहाँ रहा भी हुआ हूँ जब रशियन थे, फिर बाद में भी। तो ये जो है वो सारी चीज़ें मतलब मेरे मुशाहदे वगैरह में थी। तो आई नो कि वहाँ कभी भी किसी भी ज़माने में 5 लाख फौज नहीं थी रशियंस की। ज़्यादा से ज़्यादा दे स्टार्टेड फ्रॉम देवर 80,000 इन द बिगनिंग, और बाद में फिर उसकी तादाद जो है 1,20,000 के करीब पहुंची है, जिसको जो है एग्जेजरेट भी किया जाए तो ये इतनी तादाद है। और यहाँ इसने 4 गुना ज़्यादा अपनी तरफ से डाल लिए। मैंने कहा यार ये तो आदमी झूठा है। तो मैंने उसी शख्स को ये कहा कि ये जो शख्स है ये सच्चाई से काम नहीं ले रहा। रूसी फौज की तादाद कभी भी 1,20,000 से ज़्यादा नहीं रही वहाँ, और ये 5 लाख बता रहा है। इसका मतलब ये है कि ये अफ़गानिस्तान के बारे में कुछ भी नहीं जानता या खुला झूठ बोल रहा है। तो उस शख्स ने कहा कि ये
काफ़ी अरसे से सुन रहा हूँ इसको, और इसका मैं नज़दीकी ताल्लुक़दार भी हूँ, तो मुझे भी शक था कि ये बहुत ज़्यादा एग्ज़ैजरेट करता है। लेकिन बराए मेहरबानी अगर आप जो हैं इसके बयानिए के ऊपर कोई अपनी व्लॉग्स वगैरह बनाए, तो मुझे तो पता नहीं था। मैंने कहा मैं तो जानता नहीं हूँ ये कैसे बनता है कैसे नहीं बनता। तो उसने कहा कि आप, वो कोई फीमेल थी बहरहाल, वो उसने कहा कि जी ये जो है वो क्या बोलते हैं उसको, आप काइंडली जो है यूट्यूब की वीडियोस बनाए। मुझे तो उससे पहले मैं एक मैसेंजर था पाल्टॉक का आई थिंक, हाँ, वहाँ पर मैं अपनी बातें किया करता था, और ख़ास तौर पे अल्लाह के फजल से मुझे काफ़ी गिरफ्त है जो जहादीज़म 80s 70s में, ख़ास तौर पे 80s में, यानी मदर ऑफ जो न्यू वर्जन ऑफ टेररिज्म है, वो तो अफ़गान की 1980s की जंग है ना, उसके ऊपर काफ़ी मेरी मतलब गहरी नज़र भी है और तजर्बा भी है। तो इसलिए वहाँ मैं मजहबी जो रूम्स वगैरह थे उस मैसेंजर पे, तो मैं उसके ऊपर अपना इजहार किया करता था। लेकिन वो उन्होंने कहा कि जी अगर आप इस तरीके से, मैंने कहा भी मुझे तो पता नहीं है यूट्यूब क्या है और कैसे फिल्म में आई मीन व्लॉग्स वगैरह या वीडियो बनते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी हम आपको बताते हैं ये वो, बल्कि उसमें ये है कि मेरी वॉइस को चेंज करने का भी उन्होंने मुझे मशवरा दिया, मुझे तो पता नहीं था। तो वो वीडियोस जो मैंने, जिसमें अफ़गान लाए ज़ाद अहमद, इस तरह का कोई टाइटल बनाया हुआ है, जो आप देख भी सकते हैं, ये ग़ालिबन 14 साल पहले की बात है। तो यू नो उसके सारे बयानिए को जो है मैंने झूठ पर साबित किया है, और उसका आज तक जो, और इसका असर ये हुआ कि उसके बहुत सारे जो फॉलोअर्स थे, जब उन्होंने अफ़गानिस्तान के बारे में मेरी बातें सुनी, तो जाहिर है क्योंकि मेरी बातें सच थी, झूठ तो था नहीं, ना ही मुझे कोई अपना कोई पॉपुलर होने का कोई एज सच या कोई शौक वक्त तो नहीं है। बस ये है कि जो सच है मैं नई जनरेशन को पास ऑन कर रहा हूँ। दिस इज़ यानी यही समझ ले मेरा टास्क है ये। तो इसको अब मैंने तो वो जो भी क्या बोलते हैं उसको इसका क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसका वो कोड भी, और इसका जो ईमेल वगैरह, ये तो बहुत मैंने तो बनाया भी नहीं था, किसी ने बनाकर मुझे दिया और उसने कहा तेरी मेहरबानी, तुम इस तरीके से वीडियोस बना लो। तो मैंने कहा ठीक है, एज़ यू विश। तो उन्होंने कहा कि जी क्योंकि ज़ाद अहमद की टीम को मालूम है कि मेरा आपसे रब्ता है, या मालूम हो जाएगा या इस तरह, लिहाजा आप अपनी वॉइस चेंज कर लें क्योंकि वो जो मोहतरमा थी वो शायद आई मीन हो सकता है पाल्टॉक के ऊपर उसने कभी मेरी बातें सुनी हो, और मैं मेंशन करता था आल्सो कि भाई अफ़गानिस्तान में 80s में क्या हुआ। तो ये फिर मैंने ना कभी उससे पूछा, ना मेरी फिर उससे बातचीत हुई, लेकिन उसी ने ही मुझे बताया कि ये सारा कैसे करना है। नहीं हो तो कमिंग टू द पॉइंट वो यही है कि वो टोटली जो इसका बयानिया था ज़ाद अहमद का, जितना मैंने सुना वो सारा मैंने रद्द किया। जी ये है उसका जो यार बादशाह ये तो मैंने बरसों बाद जो है ये फेसबुक यूट्यूब पे ढूंढ के, तो मैंने ये उसकी क्लिप जो आई मीन जो पिक्चर है वो मैं लगा रहा हूँ कि ये मेरा वर्क था। तो उसमें मैंने ये ज़ाद अहमद लाइज अबाउट अफ़गान वॉर,
تو یہ میں نے مختلف ویڈیوز بنائی تھیں، اور اس زمانے میں صرف 10 منٹ کی چلتی تھی. آئی ڈونٹ نو، بس اس سے زیادہ تو نہیں تھا، نہ ہی مجھے اتنا ٹیکنیکل اویئرنیس تھی ان چیزوں کی. تو یہ اس کے بعد جو ہے اس کے بہت سارے فالوورز، کچھ نے مجھے ہندو کہا، کسی نے مجھے رافضی کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. تو لیکن زاد حامد نہیں بولا، آج تک یہ مادر چوت نہیں بولا. اس کا کافی امپیکٹ ہوا کہ زاد حامد کو پہلی بار سوشل میڈیا کے اوپر کسی نے ایسے بے نقاب کیا ہو. پھر بعد میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گاہے بگاہے مجھے پتہ چلتا رہا کہ یہ بڑا اینٹی بھٹو ہے، یہ ہے. تو وہ تو اوبیسلی کیوں نہیں ہوں گے یہ لوگ، اوریا ہو یا قادیانی ہو، مسٹر مسرور ہو یا کوئی قادیانی ہے، وہ کیوں نہیں بھٹو کے خلاف ہوں گے؟ یہ تو مطلب بھٹو نے ان کے خلاف فیصلہ دیا ہوا ہے جناب. تو یہ ایسی پیڑا ہے، ایسی درد ہے کہ ہر قادیانی کو، چاہے وہ چھپا قادیانی ہے چاہے وہ اوپن قادیانی ہے، اس کو چین نہیں لینے دیتا. کبھی وہ بھٹو کو غدار کہیں گے، کبھی وہ بھٹو کو بے غیرت کہیں گے، کبھی وہ بھٹو کو ڈرامے باز کہیں گے، کبھی وہ بھٹو کو جو ہے زانی شرابی وغیرہ کا ٹائٹل دیں گے. اور یہ بھی پروپوگنڈا کرتے ہیں، دیکھو جی اس آدمی نے تو خود کہا تھا کہ جناب میں شراب پیتا ہوں. اوکے ٹھیک ہے، اس نے خود کہا تھا، لیکن اگین میں بتاتا ہوں اس نے یہ بھی تو کہا تھا کہ میں آئندہ سے نہیں پیوں گا. تو یہ کفار کی روایت پر قائم کرتے ہوئے کسی بیانیے کو آدھا بیان کرتے ہیں، مکمل بیان نہیں کرتے. اگر اس کا اعتراف جو ہے آپ کی دلیل ہے تو اس کا انکار بھی تو دلیل ہونا چاہیے نا، جو مینشن نہیں کرتا کبھی بھی اوریا، زاد احمد وغیرہ. جہاں تک زانی ہونے کی اس کی بات ہے، اب زاد احمد کی والدہ کے ساتھ بھٹو نے زنا کیا ہو تو اس کو حق ہے. اوریا کی ماں بہن کے ساتھ اس نے زنا کیا ہو، حق ہے کہ وہ کہے اس کو. تو اس لیے یہ تو میں ان کے اوپر چھوڑتا ہوں. زنا کا کسی کے اوپر الزام لگانے کا جو شرعی ہے وہ تو بہت ایکسٹریم پر جاتا ہے، اور یہ منہ اٹھا کے اس کو زانی کہہ دیتے ہیں. بلا شبہ اس نے ان کی ماں بہنوں کے ساتھ اگر زنا کیا ہے تو ان کو میں پھر حق بجانا کہوں گا. تو خیر ان کو کیا عادت ہے، ان کا تو اس کے اوپر غیرت نہیں ان کی جاگے گی کہ ان کی ماں کو بھٹو نے یا کسی نے چودا ہو. ان کی غیرت یا ان کا غصہ جو ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ بھٹو نے کیوں 1974 میں ان کو نان مسلم ڈکلیئر کیا. پھر میں حیران ہوں کہ لوگ کیسے عجیب سوچ کے مالک ہیں کہ کیا کہتے ہیں کہ جی جناب وہ زاہد حامد نے یہ بیان دیا ہے، زاہد حامد نے یہ کہا. ارے زاہد حامد نے جتنے دعوے کیے تھے اس نے آج سے 10-15 سال پہلے یہ کہا تھا 5 سال کے اندر پاکستان جو ہے وہ دنیا کو ڈکٹیٹ کرے گا، وہ جناب سپر پاور ہو جائے گا، اس کی اتنی ترقی ہو جائے گی، وہ یہ ہو جائے گا، وہ یہ. آج 10 سال گزر گئے ہیں، کتنے سال گزر گئے ہیں، پاکستان غریب سے غریب، مسائل سے مسائل در میں مبتلا ہو چکا، اور پاکستان کی صورتحال سپر پاور بننے کی بجائے پھسل رہا ہے. جس فوج کو اتنا گلوریفائی کیا اس کی ٹاپ براس جو ہے وہ قادیانی ہونے کا بندے نے، عاجز نے بے شمار جو ہے وہ رکھ دیے. اس لیے میں جب تک پاکستان کے اندر قادیانی افسران کا ہولڈ ہے، پاکستان کی آرم فورسز کے اندر یا دیگر اداروں کے اندر، میں ان کی حمایت ہرگز نہیں کر سکتا. پاکستان
کی تو حیثیت کوئی نہیں. یہاں مقابلہ کیا ہے؟ میرے نبی کے ساتھ مقابلہ ہے. تو اس لیے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں تو وہ اول دشمن ہے. ریاست ہے نہیں ہے، 40 50 70 سال پہلے بنی تھی، اس سے پہلے کچھ اور تھا، کچھ اور تھا. ہماری پہلی محبت ہمارا دین ہے. اوکے. اور اگر پلید مرزا کو ماننے والے جرنلز ہیں یا سیاستدان ہیں یا کوئی ہے، میری ان سے کھلی جنگ تا آخری سانس رہے گی. اور یہ مادر چود ایسے حرام زادے ہیں، ساری چیزیں دیکھنے کے بعد بھی آغا وسیم نے جو فیکٹس سامنے رکھے کہ جناب یہ تو فوج میں ٹوٹل ڈومینیشن جو ہے وہ قادیانی جماعت کی ہے. اور یہ مادر چود حرام زادہ یہ ظاہر ہے جس کے ساتھ یوسف قذاب نے بارہا بار جو ہے بدفعلی کی تھی، وہ کیسے کسی دوسرے کو بغیرت کہہ سکتا ہے؟ تو اس لیے میں اس کو کاش کہ یہ یا مقبول جان اور یہ سارے مل کے کبھی میرے سامنے آئیں اور جن موضوعات کے اوپر بات کر رہا ہوں اگر یہ ان میں ہمت ہے تو آئیں. تو ظاہر ہے ان کا ٹوٹل سکوت کرنا، ان کا بالکل میرے بیانیے کو دیکھو جی، میں نے اس کا یہ بیانیہ سنا، میں اب اس کی ماں کو چود رہا ہوں نا، زاد احمد کی، آئے میرے کسی بیانیے کے اوپر جو ہے وہ میرا مقابلہ کرے. تو یہ ہوتا ہے حق سچ کی دلیل. اگین جو اصل بات یہ ہے کہ یہ بندہ انتہا سے زیادہ گمراہ ہے، یہ قادیانی ہے. یہ قادیانیوں کے یار یہ کبھی بھی پاکستان کی فوج کو جو ہے نا، جس کو یہ کیا بولتے ہیں غزوہ ہند کہنے والی فوج یہ کہتا ہے، وہ کبھی بھی اس کو مسلمان ان کی جرنلز کو ثابت نہیں کر سکتا میرے سامنے. لیکن کیونکہ یہ خود قادیانیوں کا پلیت کتا ہے، یہ مادر چود، یہ حرام زادہ، اوکے، یہ کبھی بھی میرا فیس نہیں کر سکتا. اور میں ان کو کھلی دعوت دیتا ہوں کہ تم مرزا انجینئر کو لے آؤ، تم اور یا مقبول جان کو لے آؤ، تم جناب عمران خان کے ساتھ مل کے آ جاؤ، تم جس کا جی چاہتا ہے آ جائے. میں اکیلا ان مادر چودوں کو لائیو ڈیبیٹ میں خدا کی قسم ہے ان کو جو ہے نا ذلیل و رسوا اور ان کو میں کافر تک ثابت کر دوں گا. ماں چودوں کو آئیں تو سے ہمت تو کریں. ثابت کیا کرنا ہے ہی کافر ماں چود مرتد ہیں، تو پھر بھی میں ان کے سامنے بھی ان کو ثابت کروں گا ماں چودوں کو. یہ آئیں تو صحیح. تو زاد احمد کی ماضی میں جتنے بھی اس نے دعوے کیے ہیں وقت کے گزرنے کے ساتھ اس سے الٹ ہی ہوا. کیونکہ جب آدمی منافقت کرتا ہے، جب جھوٹ کا پرچار کرتا ہے تو اس میں سے برکت بھی چلی جاتی ہے، اس میں سے فیض بھی چلا جاتا ہے اس بیانیے میں سے. تو نیت اچھی ہوگی تو اگر بھولے سے بھی اگر کوئی ایسی بات نکل آئے گی تو اللہ اس کی لاج رکھ لیتا ہے. لیکن یہ بہنچود ساری کتاب یہ ہوں یا لبرل وغیرہ ہوں، ابھی یہ دیکھیں لبرل کا حال جیسے میں نے کیا ہے وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی عام سا بندہ آ کے ان کی بولتی بند کر دے گا. ان کے سارے یہ کیا ہے، اس کو تو میں بہت عرصہ پہلے اس مادر چوت کو جو ہے ایکسپوز کر چکا ہوں. تو جناب بات پھر وہی ہے کہ یہ اس قدر بغیرت آدمی، یہ اس سے بڑا بغیرت اس سے اور یا اس قسم کے مادر چودوں سے بڑا مادر چود کوئی ہو ہی نہیں سکتا. یار ابھی جمعہ کل کی بات ہے، یہ کتنا طالبان کو سپورٹ کر رہے تھے کہ جی ہمارا اب مغربی بارڈر جو ہے وہ محفوظ ہو گیا، ہندوستان کا ستیہ ناش ہو گیا، اس
اب تو جناب پاکستان اور افغانستان جو ہیں وہ دلی تک جائیں گے اور یہ ہو جائے گا، فلسطین آزاد کروائیں گے، یہ الٹ کیا نکلا کہ وہی طالبان جو ہیں جس رام مندر کا افتتاح کر رہے ہیں 5,000 مسلمانوں کی لاشوں پہ، شرک کے مرکز کا افتتاح کر رہے ہیں، یہ ہم جنس باز، لونڈے باز، یہ پلید طالبان جو ہیں وہ ان کو تحفے بھیج رہے ہیں اس کے افتتاح کے اوپر۔ اب یہ بولیں مادرچود کہ ان کی وہ بات جو انہوں نے طالبان کے بارے میں کہی تھی کہ جناب یہ صحابہ کے، بلکہ صحابہ سے بھی بڑے جہادی ان کو ثابت کر رہے تھے، یہ اور اوریا مقبول جان۔ اب بتائیں کہ ہندوؤں کے کیا مندر پر تحفے بھیجنا، اس کو خوشی منانا، یعنی شرک میں پہ راضی ہونا، ظاہر ہے تحفہ تو آپ بھی دیتے ہیں جب کسی پہ راضی ہو، تو یہ بھی کفر ہے۔ اور یہاں مادر چود یہ حرام زادہ، یہ بد فعلی کروانے والا، اس کو شوق ہے بد فعلی کروانے کا ماں چود کو، یہ آ کے جناب بتا رہا ہے کہ جی طالبان یہ ہیں اور وہ ہیں۔ آج جب میں کہتا تھا کہ جناب یہ طالبان ہوں یا کوئی بھی افغان حکومت ہو، وہ پرو پاکستان، وہ پرو ہندوستان ہے، اینٹی پاکستان ہے، دس از واٹ از ان دیئر بلڈ، وہ کبھی نہیں بدلے گا۔ اللہ کرے میری بات غلط ثابت ہو کے بدل جائے، لیکن آئی نو، میں بنیاد کو جانتا ہوں۔ یہ ماں چود حرام زادے قادیانیوں کے پیسے کے پیچھے قوم کو غلط انفارمیشن، جھوٹ بتا کر جو ہے ڈس انفارمیشن پھیلا کر قوم کو کنفیوز، برین واش کرتے ہیں۔ اگر پاکستان قادیانی تسلط ریاست نہ ہوتی، اگر یہاں ذوالفقار علی بھٹو جیسا قادیان شکن کوئی ہوتا تو ان ماں چودوں کو کب کا لٹکا چکا ہوتا۔ تو اسی لیے بالکل یہ بہت زور و شور سے کہا کرتا تھا زاد احمد کہ فلانے کو لٹکا دیں گے، فلانے کو کر دیں گے۔ ہاں، جس دن مرزئی ہٹاؤ تحریک کا انقلاب آ گیا تو سب سے پہلے تمہارا اور اوریا مقبول جان کو لٹکانا ہے، اور بھی ہیں اس لسٹ میں۔ تیری ماں دا چوت، تو گانڈو، تو آتے صحیح میرے سامنے۔ اب یہ کیا کہہ رہا ہے؟ جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے، دلہ گشتی کا پتر۔ میں حیران ہوں کہ لوگ کیسے اس کی باتوں کو سن لیتے ہیں، اور میں حیران ہوں کہ اس کا مادر چوت کا جھوٹ، مکمل جھوٹ کا بیانیہ سن کر لوگ جو ہیں وہ جو سو کولڈ بڑے بڑے جرنلسٹ بنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے سارا جرنلزم پاکستان کے اندر ربوا کا منظور نظر ہے، یہ تو there is no doubt in it۔ بھئی ابھی کوئی بات ہے کہ صرف ایک آدمی کی آواز ہے پچھلے کم از کم 10 سال سے کہ بھئی جو ہے پاکستان 1947 سے لے کے آج تک قادیانی تسلط ریاست ہے، کسی نے اس بات کے اوپر بات ہی نہیں کی، کیونکہ یہ ان کے ماسٹرز جو ہیں جو قادیانی، وہ انہوں نے یہ ان کو الاؤ نہیں کیا ہوا، اور یہ غدار ہیں ملک کے ماچود، اوکے، ان کے ناموں کے اور ان کے فالوورز کے پیچھے نہ جائیں۔ تو خواہ وہ جرنلسٹ میری ایج کے ہوں، میرے سے سینئر ہوں، یا ایج میں یا کم ہوں، وہ سارے ایک قادیانی پیج پہ اکٹھے ہیں، قادیانی پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہیں، جس میں اوریا مقبول جان بھی شامل ہے، زاد احمد بھی شامل ہے، اور بے شمار لوگ، لبرلز بھی شامل ہیں، کئی مولوی بھی شامل ہیں۔ تو اس لیے یہ ماں چود، یہ حرام زادہ، یہ سارے جھوٹ بولتا ہے، گشتی کا پتر۔ اب آپ دیکھیں، میں اس مادر چود، اس گشتی کے پتر، اس کونی بچہ سے، یہ جو حرامی، یہ مجھے یہ بتائے، او تیری میں پہندہ چھولا، اوے کنجری دے پتر، اوے گانڈو، اوے ماں چود، کھل کے آنا ماں چودا، کھل کے آ، تیری پہنو سور جین کنجری دے پتر،
اور کھل کے آتے 10 کہ میں بھٹو کے اس لیے خلاف ہوں کہ اس نے ہمیں نان مسلم ڈکلیئر کیا تھا. ایک غیرت مند مسلمان جو ہے وہ تو جس کے اندر رتی بھر بھی اسلام کی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احترام ہوگا, ان کی عزت ہوگی, ان کے لیے جذبہ محبت ہوگا, وہ تو کسی ایسے شخص کو جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمنوں کو آفیشلی نان مسلم ڈکلیئر کر دیا. میں کہتا ہوں اگر بھٹو نے اس کے ایسے بندے کو کہ باپ کو بھی قتل کیا ہو نا, تو وہ یہ قتل بھی معاف کر دے گا اس کام کے بدلے میں. اور یہ دیکھو ماں چود حرامزادے, یہ کتنا تعصب ہے. یقیناً اور یقیناً جس دن یہ مریں گے ان کے ساتھ اتنا برا حال ہوگا ان کی قبروں پہ کہ انہوں نے ایک عاشق رسول کی جو ہے کتنی توہین کرنے, اور وہ بھی جھوٹ کی بنیاد کے اوپر. ماں چود, کتی کے پتر, حرام زادے, گانڈو, پلیت آدمی. اور یار یہ دیکھو اب اس کا بیان جو بھی سننے, اب مجھے یہ مادر چود حرام زادہ گشتی کا پتر, اوے جے تو بنڈ نہیں مروائی نا تے 10 ماں چودا کہ فورن منسٹر جو ہوتے ہیں نا یا کوئی بھی منسٹر, وہ گورنمنٹ کی پالیسی کو فالو کرتے ہیں. تیری ماں دا چوت ذوالفقار علی بھٹو, تین تے اننا بھی نہیں پتا گانڈو گشتی دے پتر, تو کاش میرے سامنے کدی آ, میں پھر تیری بہن نو نہ جاواں. یار جب یہ قرارداد انہوں نے دی تھی, پولش قرارداد, تو اسٹیٹ آف پاکستان کو جب ملی انہوں نے تھورولی 2 دن اس کے اوپر غور و فکر کیا. اس میں بڑے بڑے جو بھی اسٹیبلشمنٹ کے مادر چود ہوتے ہیں وہ آئے, اور انہوں نے جناب تو یحییٰ خان اور یہ ساری جو پاکستان کی رولنگ ایلیٹ تھی یا اسٹیبلشمنٹ تھی, انہوں نے کہا کہ یار یہ تو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ سرنڈر ہو جاؤ. اوکے, تو کیونکہ یہاں 16 کو وہاں پر یونائٹڈ نیشن میں جو ہے ایک سیشن ہے اس کے اوپر, تو ہم پرائم منسٹر کیا اپنے فورن منسٹر کو بریف کرتے ہیں کہ وہ نیو یارک میں جا کے اور یہ اسٹیٹمنٹ دے. تو ذوالفقار علی بھٹو نے حکومت پاکستان کی پالیسی کے اوپر اس قرارداد کو ایکسیپٹ نہیں کیا. یہ اس کا ذاتی فیصلہ نہیں تھا, اور اگر اس نے گانڈ نہیں مروائی تو ہے وہ, تو میں کہتا ہوں اس چود کے واقع یہ بتایا کہ یہ ذوالفقار علی بھٹو کا ذاتی فیصلہ تھا تو میں مانوں. اوکے, تو یہ بالکل اور بالکل جھوٹ بول رہا ہے ماں چود. فورن منسٹر اسی ہدایت کے اوپر یونائٹڈ نیشن میں آیا کہ وہ اس کو گورنمنٹ آف اسٹیٹ کی پالیسی یہ ہے کہ اس کو قبول نہ کیا جائے. یہ سرنڈر ہونا ہے, اور سرنڈر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بنگلہ دیش کو جو ہے وہ اپنے یعنی ایسٹ پاکستان کو کھو دینا. یہ اس وقت کے جو اسٹیبلشمنٹ تھی یہ ان کا فیصلہ تھا. ذوالفقار علی بھٹو کو بریف کیا گیا کہ آپ نے جا کے یہ پالیسی بنانی ہے. تو وہ کوئی بھی فورن منسٹر ہو, وہ جب یونائٹڈ نیشن میں جائے گا وہ اپنی اسٹیٹ کی پالیسی کے اوپر بات کرے گا, نہ کہ کوئی اپنی من پسند کے اوپر. اور اگر یہ من پسند ہوتی, فرض کیا تو بہن چود پاکستان کا امبیسیڈر مرا ہوا تھا, یحییٰ خان مرا ہوا تھا, پوری اسٹیبلشمنٹ وہ تو فوراً وہ کیا کہتے ہیں اس کو, ہاٹ لائن وغیرہ پہ کہ جی وی ڈسمس دس فورن منسٹر اور ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. اوکے, تو بھٹو کو جو کچھ بتایا گیا تھا اس نے وہی جا کے کیا. اور یہ جو صفحہ پھاڑنے کا ہے یہ تو واضح ہو گیا ہوا ہے, اب اس کو ریپیٹ کر کے ماچود یہ مزید جھوٹ بولتا ہے. یہ وہ قرارداد تو تھی نہیں, یہ تو ایجنڈا تھا کہ کس کے اوپر جو سب کو سارے ڈیلیگیشن کو دیتے ہیں کہ جی یہ ان موضوعات کے اوپر جو ہے یہ ان ڈسپیوٹس کے اوپر کوئی
श्री लंका का मसला है या चाइना का है या फलाना है, तो वो पूरा इनके पास होता है। इस गांडू को तो ये पता नहीं है, माचोद को। तो ये रेजोल्यूशन उसने नहीं फाड़ी थी। और फिर मैं कहता हूं कि सारी भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो अकेला तो नहीं था वहाँ, पाकिस्तान के एम्बेसडर थे, उसके साथ और भी बहुत सारे मादरचोद थे बैठे हुए पाकिस्तान के। तो उनमें से तो किसी ने भी जो है वो इसको, भुट्टो को रोका नहीं, ये नहीं किया कि तुम अगेंस्ट स्टेट पॉलिसी जा। तो ये बताया कि पाकिस्तान, यह्या खान की हुकूमत की पॉलिसी क्या थी कि उसको मान लिया जाए या ना माना जाए। तेरी माँ का चूत गांडिया, आज जवाब दे गांडू बहन चोद। तो ये बात का जवाब नहीं दे सकता, हरामी कश्ती के पुत्र गांडू। तो वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने, जो उसको ब्रीफ किया गया था, जो स्टेट की पॉलिसी, उसने जाके वहां बोल दिया। और फिर अगर ऐसी, फिर अगेन मैं ये बात करता हूं कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान फॉरन जो है यूनाइटेड नेशन को कांटेक्ट करके कहते नहीं जी ये तो भुट्टो ने तो अपनी तरफ से किया, हमने तो ये कहा था कि वो करारदाद मंजूर कर लो, हम एक्सेप्ट करते हैं, हम सरेंडर करते हैं। और ये इतना माँ चोद मुनाफक और ये झूठा आदमी है, ये गांडू, जाहिर है इसने इतनी गांड मरवाई है कि ये सच जो है इसके इर्द गिर्द भी नहीं घूमता। देखो ये माँ चोद क्या कह रहा है कि 12 दिसंबर को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने वहां पर जाके जो है करारदाद को नामंजूर किया। हद एस भैन चोद, एस गश्ती दे पुत्र दी, एस मां चोद दी, एस गांडू दी, हिंदुओं से ये गांड मरवाने वाला मां चोद, हरामी कुत्ता। ये क्या बकवास, यानी कितना झूठ बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है, तारीखी झूठ। और इस मां चोद को कोई पूछ नहीं रहा। तो जनाबे अली ये आप देखें, तो ये हरामजादा, ये किसी उबाश, इसकी माँ का जो, इसकी माँ के बहुत सारे यार थे, उनमें से किसी का एक नतीजा है कि ये हरामी पैदा हुआ। तो ये कैसा मकर व फरेब कर रहा है, तारीख को बिल्कुल और बिल्कुल गलत बयानी कर रहा है। ये हरामी, ये गांडू, ये कह रहा है कि 11 या 12 दिसंबर को भुट्टो ने वो करारदाद को जो है ना वो नामंजूर किया था। तो जो रिकॉर्ड हमें मिलता है वो 15 दिसंबर जो है तकरीबन न्यूयॉर्क टाइम 3:30 बजे का ये वाक़या है दोपहर के भुट्टो साहब ने वहाँ स्पीच की 15 दिसंबर आई थिंक। तो उससे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो, पाकिस्तान एम्बेसडर, पाकिस्तान के और जितने भी होते हैं, ये आई थिंक आगा शाही भी था और भी बहुत सारे लोग थे। तो ये जनाब इन्होंने कंफर्मेशन करवाई स्टेट यानी इस्लामाबाद राब्ता करके कि हमारी स्पीच है और ये और वो, तो अगर कोई इसमें कोई तब्दीली करनी है, ये करना है तो हमें अभी से। और ये सारा जो पूरी टीम थी, भुट्टो अकेला तो नहीं था, उनमें से एक आदमी ने भी, हालांकि उनमें अक्सरियत मादरचोद जो थे वो कादियानी थे, लेकिन उनमें से एक आदमी ने ये नहीं कहा कि ये भुट्टो ने भुट्टो का अपना इनिशिएटिव था कि उसने ये, एक आदमी ने भी। तो वो सारे जो लाइन को फॉलो कर रहे थे ना, वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान की लाइन को, उसकी पॉलिसी को कर रहे थे। ओके, तो यहां आखिरी वक्त तक ये जो डेलीगेशन था पाकिस्तान का, इनका इस्लामाबाद में राब्ता था। अगर इस गांडू को, ये तो ऐसे करता है जैसे पास बैठा हुआ है माचोद। मैं जो इन्फॉर्मेशन बता रहा हूं उसके जनाब आपके सामने सॉलिड प्रूफ भी रख रहा हूं और उसका सोर्स भी बता रहा हूं।
کہ یہ جناب میری اس کے اوپر زیادہ جانکاری جو ہے وہ شاہ نواز بھٹو، اس کے کیا نام ہے مرتضیٰ بھٹو اور وہ خالد حسن اور کچھ سینئر پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہیں، جو مطلب ان کی بیانیے سے جو ہے وہ سامنے لا رہا ہوں. اور جب میں نے اس کے اوپر تحقیق بھی کی تو وہ میچ کرتے ہیں ساری چیزیں ہسٹوریکل فیکٹس کے ساتھ. اور پھر اگین آپ کو یہ بات زاہد حامد سے یا اوریا مقبول جان یا قادیانیوں سے پوچھنا چاہیے کہ جناب یہ فیصلہ ذاتی بھٹو کا تھا یا کہ اسٹیٹ کا تھا؟ یہ ماں چود یہاں آگے پھنس جائیں گے. لیکن کیونکہ بغض معاویہ والی بات ہے وہ تو پھر نہیں پیچھے ہٹیں گے نا. تو یہ گانڈووں کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ جو غیرت مند آدمی ہوتا نا وہ پھر وہ وڈرا کر لیتا ہے. لیکن جس نے بچپن سے لے کے آج تک بدفعلی کروائی ہو اس کی تو غیرت ختم ہو جاتی ہے. ڈزنٹ میٹر وہ یہ اوریا مقبول جان ہے یا کوئی لبرل ہے. تو جناب علی یہ اس کے فیکٹس ہیں. اور یہ ماچوت کیا کہہ رہا ہے؟ صرف اپنے بیانیے میں، جھوٹے بیانیے میں جو ہے وزن لانے کے لیے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے کدھر 12 کو یہ تقریر کی تھی اور یہ قرارداد پھاڑی تھی. قرارداد تو پھاڑی نہیں تھی لیکن بات اور یہ 12 کی بات نہیں ہے، یہ 15 دسمبر کی بات ہے. اس حرام زادہ گانڈو نے اپنی بات میں وزن لانے کے لیے تو جناب یہ، اور پھر بھی یہاں بھی پھنستا ہے. لیٹس سے کہ اگر یہ 12 کو بھی کہا ہو اوکے تو جناب 4 دن اسٹیٹ آف پاکستان سوئی رہی، پنگ پی کے سوئی رہی. انہوں نے بھٹو کو ڈسمس کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کانٹیکٹ کیوں نہیں کیا پولینڈ کی ریولیوشن جو ہے، کہا کہ بھی ہمارا یہ نمائندہ ہے، یہ ہم اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں. تو ظاہر ہے دونوں طرف سے یہ ماچوت کا بیان جو ہے جھوٹا ثابت ہوتا ہے. تو جناب یہ جو ہے غداری کے زمرے میں آتا ہے کہ جب آپ اپنی اسٹیٹ کی پالیسی کو ریپریزنٹ نہیں کریں گے، آپ اپنی طرف سے کوئی کر دیں گے. اس کے اوپر تو کیس بنتا ہے، اس کے اوپر تو جو ہے بھٹو کو ڈسمس کیا جانا چاہیے تھا. تو اور پھر یہ تاریخ میں بھی اگر اس کی بھی مان لی جائے جو کہ غلط بتا رہا ہے ماچوت، تو یہ 4 دن پوری سٹیٹ جو ہے وہ تو اس نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا. ہاؤ اٹ از پاسبل؟ ایک ایک لمحہ یہاں پر جو ہے قیمتی تھا کیونکہ وہاں جنگ جاری تھی، بم پڑ رہے تھے اور حالات اتنے خراب تھے کہ پاکستان نہ صرف ایسٹ پاکستان بلکہ ویسٹ پاکستان کے بھی سروائیول کا مسئلہ تھا. اور یہاں بات ساری جو ہے سٹیٹ سوئی ہوئی ہے. امبیسیڈر نے بیان نہیں دیا، وہ کیا کہتے ہیں صدر پاکستان نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا، کسی چیف آف آرمی سٹاف نے ریئیکٹ نہیں کیا. یہ بھی بڑے بڑے ماچود ہوتے ہیں، ان میں سے غارت خاموش ہے. بلکہ ایز فار ایز آئی ریممبر کہ ٹی وی اس زمانے میں آ چکا ہوا تھا، بلکہ اس سے کافی پہلے آ چکا ہوا تھا، 8 سال پہلے آ چکا ہوا تھا. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں بھٹو کی جو سپیچ تھی اس کو تو بڑا ٹی وی کے اوپر، اخبارات کے اوپر اسٹیٹ آف پاکستان جو ہے اس کی شان بیان کر رہی تھی. دیکھو یہ کیا ہوا، اس نے زبردست سپیچ کی ہے، یہ کیا ہے، ہندوستان کی ماں کو چوت دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، آل دیٹ. اور یہ گانڈا، یہ حرام زادہ کیا کہہ رہا ہے کہ جناب وہ بھٹو نے یہ کر دیا، وہ پھاڑ دی. اس کی ماں کا چوت پھاڑا ہے اس بھٹو نے. اصل میں بھٹو کو تو ویسے لونڈے بازی کا شوق نہیں تھا، وہ تو اس کی ماں کا شاید کیا ہو، تو اس لیے اس کو جلن ہے ماں چوت کو. تو یار یہ کیسے لوگ ہیں کہ ایسی ان کی باتیں سن کے تو جو ہے غیر منطقی، غیر حقیقی، اور لوگ جو ہیں خاموش ہیں.
यही बात उस हरामजादे गांडू औरिया मकबूल जान से भी मैंने कही थी। आज तक ये 4-5 साल हो गए उसका जवाब नहीं दिया कि ये भुट्टो का ज़ाती फैसला था या स्टेट की पॉलिसी थी। तो फिर ये 15 दिसंबर को स्पीच हुई थी और 15 दिसंबर तक, बल्कि 16 दिसंबर तक पाकिस्तान की रियासत का यही बयानिया था कि हम जीत रहे हैं। तो जनाब ये कौन सा अखबार है? तो जनाब जो हकाइक हैं, जो तारीखी सच्चाइयाँ हैं, वो मैं और किसी रेफरेंस से नहीं बल्कि पाकिस्तान का जो अखबार है, जो यकीनन कादियानियों का अखबार है, सारे अखबार ऑलमोस्ट सारे अखबार पाकिस्तान में कादियानियों की मलकियत हैं। ये मेरा कहना जो है वो ऐसा है कि जिसके अंदर कोई खोट नहीं है। फैक्ट ये है, तहकीक की बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के 80-90% अखबारात जो हैं फाउंडेड बाय द कादियानीज, यानी कादियानी पैसे के ऊपर या कादियानी अंडरस्टैंडिंग के साथ, प्लानिंग के साथ। तो हारून फैमिली हो, ये क्या नाम है उसका, नजम सेठी फैमिली हो, ये या मीर शकील हो, ये वो, ये सब के सब कादियानियों के साथ इनकी गहरी अंडरस्टैंडिंग होती है और ये मीडिया के ऊपर जो है कादियानी एजेंडे को लेकर चलते हैं। बहरहाल ये डॉन अखबार जो है ये 4 दिसंबर 1900, ये आपके सामने है, 1971 का है। वो हेडिंग क्या है, ये बताने का मकसद यह है कि लोगों को रियलाइज या जान सकें कि 1971 में सूरत हाल क्या थी, स्टेट जो है उसका बयानिया क्या था और रियलिटी, ज़मीन रियलिटी क्या थी, वो उसका एक नमूना है। ये तो अंग्रेज़ी अखबार है, ये फिर भी थोड़े से शाइस्तगी से काम लेते हैं। जो उर्दू अखबार होते हैं वो तो ऐसी उन्होंने छोड़ी थी उस ज़माने में कि आप लोग तसव्वुर नहीं कर सकते। हिंदुस्तान के पास इतने टैंक नहीं थे जितने पाकिस्तानी उर्दू अखबारात में जो है तबाह कर दिए गए थे। इट्स जस्ट लाइक के रशिया के पास इतने टैंक नहीं थे, इतने तैयारे नहीं थे जितने के जमात गैर इस्लामी के प्रोपोगंडा ने, पाकिस्तान के अंदर ज़ियाउल हक कादियानी के प्रोपोगंडा ने उनको अफ़गानिस्तान में तबाह कर दिया, यानी अखबारी हद तक। वो उनकी एक क्या बोलते हैं, अब्बास है कोई नामी, उसने कोई लिखी है किताब कश्मीर से काबल तक। उसने एक वाक़या लिखा है अफ़गानिस्तान के जंग का कि मुजाहिद जो थे वो जनाब उन्होंने एक कंटोनमेंट के ऊपर जो है हमला कर दिया रूसियों की, और रूसी कुछ मारे गए, कुछ भाग गए और ये ऑल दैट, और वहाँ से उन्होंने मुजाहिदीन के कब्ज़े में 1 लाख कलेक्शन हाथ में आ गए। भैन चो तो कोई मास्को की कोई फैक्ट्री सी जितने कलेक्शन कोफा बन दिया। इवन फैक्ट्री में भी इतनी वो नहीं होंगी एक वक्त में 1 लाख कलेक्शन कोफ। और एक छोटे से वो जो कैंटोनमेंट है एक देहात में, उसका इलाका, अब मैं वो अखबार आई मीन वो बुक का रेफरेंस बहरहाल मैंने पुराने किसी अपने व्लॉग में दिया हुआ है। 1 लाख कलेक्शन कोफ सिर्फ एक छावनी में। तो बहरहाल इस किस्म के प्रोपोगंडा जो हैं वो हम सुनने के आदी हैं, ये सुन रहे हैं। ये जनाब 4 दिसंबर को कह रहा है इट्स नाउ ऑल ओवर वॉर। आगे जी, PAF बम 7 इंडियन एयरफील्ड इंक्लूडिंग आगरा और पता नहीं क्या तबाही शबाही कर दी। तो ये जनाब कौम को तो ये बताया जा रहा है 4 दिसंबर वो दिन है जिस दिन यूनाइटेड नेशन ने पाकिस्तान की हुकूमत को और इंडिया की हुकूमत को इनवाइट किया कि आप आके तो पोलैंड की करारदाद के ऊपर अपनी अपनी राय दें। तो यहाँ पर तो जनाब अब भी आगे आप देख सकते हैं,
یہ کہہ رہا ہے جی دسمبر 5 1971 49 انڈین جیٹس ڈاؤن، ایڈوانس اینڈ شیلٹر اینیمی، اور جو بھی جناب وہ 49 انڈین طیارے جو ہے وہ گرا دیے گئے ہیں، اور لکھا ہے جی انویڈرز بیٹن بیک سم پوسٹ ٹیکنز، یعنی جیتے جی اپنی ایک دن دے 49 انڈین طیارے ٹھا دیتے پاکستان نے۔ اب مجھے بتاؤ یہاں اس صورتحال میں کہا جائے کہ آپ سرنڈر کر دو جبکہ جنگ تو ہم جیت رہے ہیں۔ آگے جناب 6 دسمبر 1971 کو کہہ رہے ہیں جی بگ گین آن لینڈ اینڈ ان ایئر، کہ جی وہ زمینی بھی فتح ہو رہی ہے اور ہوائی بھی۔ پی ایف نے کہتا ہے جی 74 طیارے جو ہیں وہ تباہ کر دیے ہیں، اور دشمن یعنی انڈیا کی جو ہے کتنے 20 جو پوسٹیں ہیں وہ تباہ کر دی ہیں۔ آگے ہے جی 7 دسمبر 1971 کو پی اے ایف سنکس میزائل بوٹ، پی اے ایف یعنی پاکستان ایئر فورس، اصل میں تو کیو اے ایف ہے قادیان ایئر فورس، اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی اس نے سنک کر دی ہے کوئی میزائل کی ایک کشتی تھی اس کی ہندوستان کی، اور ساتھ میں بتا رہا ہے کہ 95th انڈین ایئر فورس کا جیٹ جو ہے وہ بھی تباہ کر دیا ہے۔ آگے لکھا ہے جی جناب 15 مائل پش ان کشمیر، کشمیر کے محاذ کے اوپر فوج جو ہے وہ 15 میل انہوں نے علاقہ گھیر لیا ہے یا قبضہ کر لیا ہے۔ آگے جی 8 دسمبر 1971 چھمب از لبریٹڈ، چھمب جو ہے وہ فتح ہو گیا ہے، اور انڈین ایئر فورس کے جو طیارے ہیں وہ کتنے تباہ ہو گئے ہیں؟ 104۔ جی یہ قوم کو بتایا جا رہا تھا۔ 9 دسمبر ہیوی اینمی لاسز، یہ جی کب بتایا جا رہا ہے؟ 9 دسمبر کو فتح کے شادمانے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، شنائیاں بجائی جا رہی ہیں پہن چودو اور الزام دے رہے ہو جی ذوالفقار علی بھٹو کو، تیری ماں دا چوت کنجری دے پتر، تو آ صحیح میرے سامنے کسی دن۔ تو یہ ہے جی دسمبر 10 1971 گیمز ان ایسٹ اینڈ ویسٹ، یعنی مشرقی اور مغربی محاذ کے اوپر جو ہے وہ ہم جیت رہے ہیں، گین کر کب؟ ابھی لیس دین اے ویک جو ہے نا وہ سرنڈر ہو رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جب میری نظر سے گزر رہی ہیں تو میری میموری 1971 کی جنگ کی طرف چلی گئی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ کیا کچھ ٹی وی کے اوپر کتنا شور مچایا جا رہا تھا کہ جی فوج نے یہ کر دیا، ہم جناب ان قریب جو ہے کلکتہ فتح کر لیں گے، ادھر کشمیر فتح ہو جائے گا، تو وننگ ہی وننگ تھی ہر طرف۔ تو اگر اس زمانے میں یہ گانڈو جو ہے، یہ مادر چود حرام زادہ کتی کا بچہ، کسی پلیت یہودی قادیانی کی مشترکہ پیداوار زاد حامد گانڈو، اس کی گانڈ بھی لال، اس کا ٹوپی بھی لال۔ تو جناب یہ جو ہے فیکٹس آپ کے سامنے ہیں۔ تو جی 11 دسمبر 1971 انڈین ایئر فورس کتنے طیارے ان کے تباہ ہو گئے ہیں؟ 120۔ اچھا جی وہ جی ایسٹ پاکستان میں ہندوستان کو شدید نقصان ہو رہا ہے، اور یہ میزائل بیس اگین ہٹ اینٹی سب پلین، وہ ڈاؤن کر دیا ہے اینٹی سب مشین وہ پلین جو ہے۔ تو یہ جناب آ گیا جی، اب آپ دیکھ لیں 12 دسمبر 1971 کہ جی انڈین جو وہ کوئی بوٹ ہوتی ہے وہ بھی سنک ہو گئی، اور پاکستان نیوی نے جو ہے وہ ایک زبردست کامیابی کر لی، ہیوی ڈیمیج ہوا ہے انڈین ایئر فورس کو،
اور ان کے اب طیارے جو ہیں 127 تباہ کر دیے گئے ہیں. اوے ایتھے تیری ماں دا چوت کنجری دے پتر, ایتھے کون پولینڈ دی قرارداد نو منے گا؟ ماں چودا دس ذرا تیری ماں دا چوت کنجری دے پتر حرام زادے. شکر کر کے تو قادیانی حکومت دے وچ رہ رہے ہیں ماں چودا. اگر کوئی غیرت مند مسلمان ہوندا تے تینوں 1 لاکھ واری پھانسی چار دے بہن چودا. پہلے تین ہندوؤں دے قبضے دے لو جی جو کرنا زیادہ کرو, اے بھی تہاڈے نال دئیے ماں چودو. اوداں نے تیری مار مار کے تے سجا دینی سی بہن چوت کتی دے پتر حرام زادے. آگے جی 3 انڈین گن بوٹ جو ہیں وہ بھی غرق کر دی پاکستان نے. یہ کب کی تاریخ بتا رہے ہیں؟ 13 دسمبر 1971 کی. تو جناب ہاں 145 انڈین ٹینک جو ہیں وہ بھی ڈسٹروئے کر دیے. خبر 13 دسمبر 1971 کی. اور یار 145 تو بہت ٹینک ہوتے ہیں. آگے آ گیا جی 14 دسمبر 1973 کا. وہ جی جناب یہ بتا رہے ہیں کہ جی وہ بڑی سٹف ریزسٹنس ہو رہی ہے, اور امپلیمنٹ کال آف اسمبلی بھٹو ٹیل یو این کونسل. تو یہ 14 دسمبر کی خبر ہے جی. اور نیچے انہوں نے اشتہار دیا ہوا ہے آرمی کا, انشاءاللہ وی ول ایمرج وکٹوریس. کتنے دن پہلے؟ اوے 1.5 دن پہلے بہن چودا ہوا فوج کہہ رہی ہے کہ اسی جت رہے ہیں. اے تیری ماں دا چوت کنجری دے پتر گانڈے, ہاں میرے نال گل کر تیری بہن دا چھولا. لو جی 15 کو آ گیا جی رپورٹنگ کی جو ہے وہ گریم فائٹ ان ایسٹ ونگ. تو یہ جو ہے وہ اب بتا رہے ہیں کہ 15 کو کہ وہاں بڑی گریم فائٹ ہو رہی ہے ایسٹ پاکستان میں. اجے بھی نہیں ماں چوت مانتے پہ اگے کہ اسی اوتھے ریسیونگ اینڈ تے اجے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی گریم فائٹ جڑی ہے وہ جاری ہے. حالانکہ ماں چوت وہ تو جنگ بندی کر چکے ہوئے تھے, کئی لوگ جو ہیں وہ نیگوشیشن کر رہے تھے. لیکن بہرحال اب یہ 16 کو جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ جی جناب وہ سچویشن کریٹیکل ہے. تو آئی مین اب آپ دیکھیے, تو یہ 16 دسمبر 1971 کو جو ہے پاکستانی اخبار شائستگی والا اخبار جو ہے ڈان, وہ کیا کہہ رہا ہے؟ سچویشن از کریٹیکل, enemy closes in on ڈھاکا. اور نیچے لکھا ہوا ہے PAF ٹو فائٹ ٹل وکٹری. پاکستان ایئر فورس جو ہے وہ وکٹری تک رہے گی. UNA فارس سیز بٹو واک آؤٹ. بٹو نے یونائٹڈ نیشن کو جو ہے وہ ایک کامیڈی والی جگہ کہا, اور یہ کہہ کر وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں واک آؤٹ کر دیا. اور نیچے تعریفیں بٹو کی لکھی ہوئی ہے کہ اس نے بہت اچھا کیا. کسی جگہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ اس نے جناب پاکستان کی پالیسی کو فالو نہیں کیا. ہوں دس تیری ماں دا چوت کنجری دے پتر گانڈے بہن چودا میرے تو سامنے ہوندا تے میں تیرے نال وہ حال کرنا سی کہ تو تیریاں آئندہ نسل بھی بہن چودا یاد کر دی. گانڈے کتے حرام زادے مادر چوت. اوتھے کہتا میں افغانستان گیا ہوں, جی اوتھے گیا ہوندا تے اینو انہاں نے جو کرنا سی نا ایدا حال, اس گانڈے نے وہ کیا کہتے ہیں مری کے پہاڑوں پہ جا کر پاکول ٹوپی پہن کے ہاتھ میں کلشنکوف پکڑ کے یہ گھاڑا کہہ رہا میں مجاہد ہوں. آتے صحیح میرے سامنے بہن چوت کتی دے پتر
کہ تو کتنے گیا سے. پھر اس گانڈے کے دعوے سنو کہ ہے جی میں ایم شاہ مسعود کو پاکستان لے کے آیا. پیڑ چودا اور کنجری دے پتر سن 80 چ تیری کڈی عمر سی. اور کنجری دے پتر حرام زادے جے تو 64 دا یا 66 دا پیدا ہے تے 80 دے تے بہن چودا تو 16 سال دا بھی نہیں ہوئے گا, یا 82 دے وچ تو 18 سال دا نہیں ہوئے گا. تے او تے چھڈ دے نہیں پاویں 25 سال دا بندہ ہو جاوے وہ کتنے جا تو انہاں دے وچ رہیا ہوندا بہن چودا کنجری دے پتر حرام زادے. تے تو انہاں دے تعریف کدی نہیں کرنی سی جو تیرے نال انہاں نے حال کرنا سی. تو یہ حرام زادہ گشتی کا پتر کہاں سے یہ لوگوں کو مس گائیڈ کرنے آ گیا ہے. تو جناب عالی یہ فیکٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ صورتحال یہ تھی کہ پوری قوم کو, اور یہ زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی جب یہ فال آف ڈھاکہ ہوا ہے, یہ ہوئی کہ ہم تو جیت رہے تھے, آل ان سڈن کیا ہو گیا, کیا کلیپس ہو گیا. تو یہی چیز جو ہے یہ فیکٹ بیس ہے. اب آپ مجھے بتائیں, میں نے آپ کو سارے حوالے دیے ہیں کہ کیا 16 دسمبر 1971 تک اسٹیٹ پالیسی کیا تھی کہ وی آر وننگ دا وار. جب وار ون ہو رہی ہو تو وہاں پر سرنڈر کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہاں تو ایسٹ پاکستان کو ہندوستان یا آزاد کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ سچائیاں ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے جو فالوور ہیں یا اس کو جو سنتے ہیں وہ ایک بار اس سے سوال کریں کہ آغا وسیم کے ساتھ میچ پا. تیری میں بہن نو نہ یہ دیا کنجری دے پتر, تیرے میں ایک جھوٹ جڑے نے تو جڑا اتنے کہنا نا میں جہاد اول تے تیری ماں دا چوت کنجری دے پتر تو ساری دنیا دے سکالرز نو بھی لایا. حرام زادے افغانستان دا تے جہاد ہے ہی نہیں سی. وہ ایک لبریشن وار سی, ایک سرزمین ہستے سی, اللہ ہستے نہیں سی. تیری ماں دا چوت گنڈ تو تے جہاد دا مطلب ہی نہیں سمجھدا. جہاد اللہ دے ہستے ہوندا ہے ماں چودا, اور جہاد اچھے اعمال والے لوکاں دے نصیب ہی چاہتا ہے, نہ کہ ماں چودا ہم جنس بادتا دے. تیری بہن نو کنجری دے پتر حرام زادے جڑے لوگ پہلا کلمہ نہیں جانتے تو انہوں نے جہادی کہندے ہو تسی ماں چودو. تو یہ بالکل اور بالکل غلط ہے. یہ سارا کچھ جو بتاتا ہے بھٹو کے خلاف صرف اور صرف اس کو رنج یہ ہے کہ اس نے قادیانیوں کو کیوں نان مسلم ڈکلیئر کر دیا تھا. تو اس کے بعد اگر ہم کسی اور چیز کے اوپر آئیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خود فریبی ہے, اور یہ یقیناً اور یقیناً بہت بڑا ایک فتنہ ہے, ایک شیطانی عمل ہے کہ کسی آدمی جس کو جو انوسینٹ ہے, ٹوٹل انوسینٹ ہے اس سارے قصے میں, اس کے اوپر سارا ملبہ گرا دیا جائے تاکہ پاکستان کی قادیانی فوج, وین آئی سے قادیانی یعنی جو جرنلز وغیرہ ہیں ٹاپ, وہ قادیانی ہیں. تو یہ ماں کی چوت کا زور بھی لگا لے میرے سامنے, پاکستان کی جو جرنل اور اوپر آفیسر رینک ہیں ان کو مسلمان ثابت نہیں کر سکتا. یہ گانڈو کی کون سی فوج کی تعریف کر رہا ہے؟ ہاں چھوٹے لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہیں, میجورٹی ہیں, لیکن وہ بھی جو ہیں صورتحال کو نہیں سمجھتے, اس سچائی کو نہیں سمجھ رہے. چلو ایک نہ ایک دن تو سمجھ جائیں گے, کیونکہ اللہ نے پاکستان بچانے کا کوئی نہ کوئی سبب تو پیدا کرنا ہے, اور یہ سبب جو ہے آغا وسیم کی بیانیہ کے اوپر ہوگا, نہ کہ اوریا مقبول جان مادر چود حرام زادہ جو مرزا قادیانی کی قبر پہ جا کے فاتحہ کرتا ہے ماں چود, یا یہ حرامی کتا جو ایک قذاب کا صحابی بنا ہوا ہے ماں چود. تو ایسے لوگوں کو جو ہے آئی ڈونٹ نو کہ کیوں سنا جاتا ہے. ان کے اوپر تو بین ہونا چاہیے تھا. اگر پاکستان کی ریاست قادیانی تسلط نہ ہوتی تو یہ کب سے ان ماچو دونوں کو پکڑ کے نا
یہ کہا جاتا کہ تمہارے لیکچر سن کے لوگوں نے خودکش حملے کیے ہیں اور مسلمانوں کو مارا ہے، یہ قاتل ہے پاکستانیوں کے. لیکن کیونکہ رولنگ ایلیٹ جو ہے وہ مرزئی ہے، اور مرزئیوں کو مسلمانوں کی ہلاکت کا کوئی رنج، کوئی افسوس نہیں ہوتا. یہی ایک سچ ہے. بہرحال اگلی جو ہے وہ دسمبر 17 1971 Pakistan Army in Bangladesh unconditionally surrenders. یہ جناب وار ٹل وکٹری یا پلیج pays tribute to forces ای ونگ پیپل. تو یہ جناب یحییٰ خان 17 تک کہہ رہا ہے کہ وار جاری رہے گی ٹل وکٹری. میں یہ شام کا وقت تھا اور یہ پوری طرح سے ڈرنک ہو کے ٹی وی پہ آیا تھا. سردیوں کے دن تھے، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے. اس حرامزادے سے سر اٹھایا نہیں جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ہم سارا جنگ کریں گے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے اور جناب وکٹری ہماری ہے اور یہ اور وہ. تو یعنی ہتھیار ڈالنے کے بعد جو ہے، سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی پاکستان کا ہیڈ آف اسٹیٹ جو ہے وہ مادر چوت کیا کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے فتح تک جنگ جاری رکھیں گے. تو یہاں حقائق کو سمجھنا، یہ وہ تاریخ ہے جو ہماری لائف ٹائم کی ہے. تو اندازہ کریں کہ چلیں میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ فیکٹس بتاؤں، لیکن آپ اندازہ کریں کہ یہاں کیسے کیسے دجالی شیطان اور یا مقبول جان جیسے، جنرل شعیب جیسے، ہارون رشید گنجے بونڈی جیسے، زاد حامد حرام زادہ کچا بچہ جیسے، یہ آ کے کس طریقے سے وہ تاریخ کو مس کر رہے ہیں جو آج بھی ہمارے ذہنوں میں ہے، جن کے واقعات اور جن کی جو ساری حقیقت ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. تو ایسے میں اگر میں خاموش رہوں تو یہ میں سمجھتا ہوں خیانت ہوگی. یہ صرف بھٹو کا دفاع نہیں ہے، یہ سچائی کا دفاع ہے، یہ بچانا ہے ان شیطانوں سے رحمان کے بندوں کو. اور بلا شبہ وہ رحمان کا پسندیدہ تھا ذوالفقار علی بھٹو، کیونکہ وہ حق پر تھا، کیونکہ وہ صحیح محب وطن پاکستان تھا، کیونکہ اس کے دل میں مسلمانوں کی جو ہے وہ قدر تھی. 73 میں یہ مادر چود، اس کو کیا پتا ہو، ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہمارے کانٹیکٹس وغیرہ جب تھے تو وہ اتنی تعریفیں بھٹو کی کرتے تھے. کس کے لیے؟ وہ فلسطینی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ بھٹو یہ کہتا تھا یہ مسلمان ہے اور مسلمان کا فرض ہے دوسرے مسلمان کی مدد کرے. اور یہ گشتی کا بچہ، یہ حرام زادہ، یہ بونڈی، یہ کتی کا بچہ زاد احمد کیا کہہ رہا ہے، جنرل ضیاء نے تو وہاں 17,000 مسلمانوں کو، فلسطینیوں کو نہیں مارا. یہ پروپوگنڈا ہے ذوالفقار کا اور کیا پیپلز پارٹی کا. اور میں نے اس کی کیا بولتے ہیں اس کو، جہاں اس کی تھی یوٹیوب کے اوپر، میں نے کومنٹس میں وہ حوالے بھی دیے کہ یہ ذوالفقار کے لوگوں کا بیانیہ نہیں ہے، یہ جناب 1970 کے جو عربی مجلہ ہیں، عربی اخبار ہیں، ان کی کٹنگ ہے، ان کے وہ کہتے ہیں کہ ضیاء نے وہاں آپریشن کیا. لیکن یہ باز نہیں آئے گا، یہ باز اس لیے نہیں آئے گا کہ اس کے پیچھے بہت سٹرونگ قادیانی ہاتھ ہے. یہ ہو گیا، یہ اوریا ہو گیا، یہ سب کے سب مادر چوت جو ہیں یہ اصل میں قادیانیوں کے پلیز کتے ہیں، اور یہ اس بیانیے سے کبھی بات نہیں آئیں گے. تو بھائی یہ جناب 17 دسمبر 1971 تک جو ہے یحییٰ خان کنجر کیا کہہ رہا ہے
کہ جناب وار جاری رہے گی جب تک کہ ہم جیت نہیں جاتے. اور سارا بات بتائی جا رہی ہے کہ جی بھٹو نے وہاں جا کے یہ کر دیا. تو یہی سچ ہے جو میں بیان کرتا ہوں، انشاءاللہ اس کے علاوہ اور کوئی سچ نہیں. اچھا، یہ جو آپ دیکھیں کہ جہاد، تھرو آؤٹ جہاد کا نام انہوں نے استعمال نہیں کیا جب جنگ ہو رہی تھی. یہ قادیانیوں کے حربے ہوتے ہیں. جیسے ہی سرنڈر ہو گئے تو انہوں نے جناب نیچے لکھ دیا جہاد. تو یار یعنی جہاد یہ ہے کہ سرنڈر ہو جاؤ. یہ قادیانیوں کا ٹیکٹس ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ ان کا جو وہ مادر چوت جس کو یہ مانتے ہیں وہ تو کہتا تھا جہاد ختم ہو گیا ہے. یعنی جب فوج لڑ رہی ہے پاکستان کی، بظاہر تو مسلمان ہیں، اندر سے جو جرنیل وغیرہ وہ تو قادیانی تھے، وہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو قادیانیوں کو پھٹکار ہی تو پڑنی ہے پہن چودو. تو جناب یہ اس وقت انہوں نے جہاد کا نہیں لگایا، اور اسلام کا تمسخر اڑانے کے لیے یہ قادیانی اخبار ڈان جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، جب سب کچھ جو ہے ختم ہو گیا، سرنڈر ہو گئے، ذلت رسوائی شکست جو ہے وہ مل گئی، تو انہوں نے لکھ دیا جہاد ہے. یہ آپ دیکھ لیں، میں اپنے طور پہ تو کوئی چیز اس میں ایڈ نہیں کر رہا. تو اسی طریقے سے یہ جو ہے اسلامی شاعر جہاد کا تمسخر اڑاتے ہیں. ہمارے لوگ نہیں سمجھتے، لیکن کچھ تاڑنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں. اینی ہو، اب یہ جناب 18 کو جو ہے نا یہ ڈان صاحب لکھ رہے ہیں کہ یہ نے سیز فائر آرڈر کر دیا ہے. تو جناب وہ یعنی پیس کے لیے جو ہے وہ کوششیں جاری ہیں. یہ جی ایز اٹ از جو کچھ ہو رہا ہے 1971 دسمبر میں وہ آپ کے سامنے ہے. اور اب اس کنجر کا، اس بونڈی کا جو ہے وہ بھی آپ بیانیہ سنیں کہ کتنا مادر چوت جھوٹ بولتا ہے. اس میں بھی آپ دیکھ لیں جب 19 دسمبر 1971 تو کیا صورتحال تھی. یہ جناب لکھا ہوا ہے اسلام آباد ارجنٹ کال ٹو بھٹو. اب پھٹی ہے تو بھٹو یاد آ گیا. بھٹو نے تو پرائم منسٹر بننے کا یا ہیڈ آف اسٹیٹ بننے کا کوئی کوشش نہیں کی. غالباً بھٹو جو ہے اس وقت، اگر دیکھیے ذوالفقار علی بھٹو کی نیت خراب ہوتی، اگر وہ کیا کہتے ہیں انوالو ہوتا بنگلہ دیش کے ڈاؤن فال میں یا جو بھی، تو وہ ہرگز اور ہرگز پاکستان واپس نہ آتا. اوکے، وہ واپس آ رہا تھا، لیکن کیونکہ پاکستان کی ایئر سپیس جو ہے وہ جنگ کی وجہ سے جو ہے یہ ہو رہی تھی، تو جو پیسنجر پلین سے وہ ایئر سپیس میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ ہندوستان کی ایئر فورس کی سارٹیز وغیرہ سارا کچھ جو ہے وہ ابھی جاری ہی تھیں. تو اس لیے جو ہے ذوالفقار علی بھٹو وین ہی واز کمنگ بیک ٹو پاکستان، تو اس کے غالباً KLM کی فلائٹ سے آ رہا تھا. تو پھر انہوں نے لینڈ کر لیا کابل کے اندر کہ ٹل فردر انسٹرکشن جو بھی ہوں گی اگر وہ کال کریں گے تو پھر وہ وہاں. تو اس لیے پھر پشاور سے جو ہے آرمی آفیسر جو ہے وہ گئے کابل اور اس کو اسپیشل پلین کے ذریعے واپس لے کے آئے. تو جس کے دل میں چور ہوگا کہ میں نے اتنی بڑی ٹریجڈی ایک ملک کے ساتھ ہو گئی ہے اور اس میں انوالو ہوں، تو وہ پاگل سے پاگل بھی ہوگا تو وہ اس ملک میں واپس نہیں جائے گا، بلکہ امریکہ میں پولیٹیکل اسائلم لے کر یا اپنے طور پر آسانی سے سرمایہ دار پیسے والا آدمی تھا، رہ سکتا تھا. تو یہاں الزام لگانا بہت آسان ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا
जिन लोगों ने, जिन जर्नैलों ने, जिन सियासतदानों ने, माचोदकों ने गद्दारियाँ की, वो कोई दुबई चला गया, कोई ऑस्ट्रेलिया चला गया, कोई कहाँ, और वापस भी नहीं आए, कि उनकी डेड बॉडीज़ भी जो है वो भी मुश्किल से वापस आई हैं, क्योंकि उनके दिलों में चोट था। वो जानते थे कि हमने इस मुल्क को जो है ना नुकसान पहुंचाया है, गद्दारी की है, वहाँ जाएंगे तो कम हम पकड़े ना जाए। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो तो वापस आ रहा था, और उसको क्या कोई क्या इन्फॉर्मेशन थी कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, लिहाजा मैं ये सारा कुछ करूं। ओके, वो तो इस मादरचोद, इस कुत्ती के बच्चे को पता नहीं है। हमें तो ये वाक़यात भी मालूम है, और कुछ उस वक्त के हमारी होश में भी, मेमोरी में भी चीज़ें फिक्स हुई हैं कि बिल्कुल और बिल्कुल यह्या खान मादरचोद ने ये डिसाइड कर लिया था, बल्कि कादियानी जमात ने उसको जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनाना था वो असर खान को बनाना था। और वो जनाब जब आर्मी के जूनियर ऑफिसर्स को पता चला कि ये असर खान को बना रहा है, ख़ुद सदर बन रहा है, तो उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने जनाब वो क्या कहते हैं, एहतजाज किया, और आर्मी और सारे अवाम भी क्योंकि बहुत ज़्यादा अपसेट थे। तो यह्या खान ने कहा कि ऐसे ना हो कि मुझे ये मार ही ना दें, तो लिहाजा वो डर गया। और फिर ये भुट्टो को किसने कॉल की थी? यह्या खान ने नहीं की थी, किसी और ने, पीपल्स पार्टी ने नहीं की थी, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने की थी। ये वो लोग थे जिनकी आंखों के सामने सारे वाक़यात हुए हैं, और वो लोग जानते थे कि भुट्टो जो है वो इन्वॉल्व नहीं इस गद्दारी में, वो इन्वॉल्व नहीं पाकिस्तान तोड़ने में, क्योंकि फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन उन एजेंसियों के पास थी। तो इसलिए वो एक ऐसा आदमी है जो अब इस मुल्क को संभाल सकता है। भुट्टो ने तो नहीं कहा था कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाओ, हाथ जोड़े थे, और वो अपनी हर तकरीर में कहा करता था कि मैंने पावर के लिए तो मैंने कभी जस्तजू नहीं की। ये लोग आगे थे, कह रहे थे पाकिस्तान को आप बचाओ। कौन कौन सी उसकी तकरीर का रेफरेंस मैं आपको दूं, अगर इस गांडू को नहीं, अगर पता भी होगा, लेकिन अगेन तारीख को, उस तारीख को जिसको जो मेरी मेमोरी में है, वो मुजम्मल शाह अगर माचुदकी करेगा तो मैं उन्हें भी तुन के रख देंगा, और रख चुका हुआ हूं। यही हाल मैंने औरिया मकबूल जान के साथ भी किया हुआ है, और इसका तो मैंने 14-15 साल पहले इतना जलील कर दिया था कि कोई बात नहीं। लेकिन ये सारे माचो ढीठ होते हैं। ढीठ इसलिए होते हैं कि इनको बचपन में इनके साथ वो काम हुआ होता है जो इनकी शर्म, इनकी गैरत ले जाते हैं। लिहाजा ये वो जो बारली होती है ना, जिसके ऊपर जो भी कुछ हो वो हंसती रहती है, और वो तो ये इनका हाल है माचोदों का। तो बहरहाल ये चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ कि जनाब ये सूरत हाल थी। यहाँ एक और बात भी है मैं बताऊँ, मेरी बहुत नज़दीकी कॉन्टैक्ट्स रहे, क्या नाम था जिन्होंने वो मुजीबुर रहमान को मारा था बांग्लादेश में, कर्नल रशीद और कर्नल फारूक। हम सब जो हैं एक लीबिया के क्या कहते हैं मास्कर नासर में हम वहाँ रहा करते थे। अगरचे ये दोनों रात के वक्त अपनी फैमिलीज़ के साथ चले जाते थे, लेकिन डे टाइम जो है सुबह 9 से लेके शाम 6-7-8 बजे तक उस कैंप में रहते थे, और उनके साथ हमारी बड़ी नज़दीकी इंटरेक्शन थी, आना जाना, गपशप, इकट्ठे खाना, ये वो। तो उनके बहुत सारे लेक्चर्स हमने सुने भुट्टो के ऊपर, मुजीब के ऊपर, क्योंकि वो एंटी भुट्टो थे। वो कहते थे कि हम उसके सोशलिस्ट प्रोग्राम से या उसकी सोच से मुतफिक नहीं, लेकिन वो हल्फन कफन क्या कहते हैं, हल्फन कहा करते थे कि ये बात दुरुस्त है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो बांग्लादेश के बनाने में उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वो कहा करते थे, खुदा की कसम हमारे सामने वो आके लेक्चर दिया करते थे, वो कहा करते थे कि जनाब ये जो है डॉक्टर क्या मुजीब जो है वो बांग्लादेश को पार्ट ऑफ इंडिया बनाने जा रहा था, वो प्रो हिंदू था। वो कहा करते थे कि
ये जो भी सूरत हाल होती, अगर उसको यूनाइटेड पाकिस्तान का भी प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता तो तब भी उसने ईस्ट पाकिस्तान को तोड़ना था। अच्छा, वो प्रो पाकिस्तानी भी नहीं थे, वो कहते थे ये अच्छा हुआ बांग्लादेश बन गया, लेकिन वो इस बारे में 100% इत्मीनान करते थे कि मुजीब जो था वो हिंदुस्तान की पॉलिसी पे चल रहा था। वहाँ सुबह रेडियो पे अजान की बजाय भजन होता था, वो पूरा और पूरा हिंदू रंग में डाल चुका था और अखंड भारत की जो सोच है उसके ऊपर कारबंद था। इसके वो कहते हैं हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन भी आई थी कि ये मर्ज करने जा रहा था हिंदुस्तान के साथ, अगर हम उसको ना मारते तो बांग्लादेश जो है वो हिंदुस्तान का हिस्सा बन गया होता। लेकिन वो ये बारहा कहा करते थे कि ये प्रोपोगंडा है, ये गलत है कि भुट्टो की इन्वॉल्वमेंट है वहाँ पर बांग्लादेश बनाने में, वो हरगिज़ इसमें इन्वॉल्व नहीं। और अगरचे वो भुट्टो की पॉलिसीज़, बल्कि कई बार हमारा उनके साथ तू मैं भी हो गई, और वो बदतमीज़ी करते थे भुट्टो के नाम लेकर, और एक दो बार उन्होंने कहा कि भुट्टो ही वाज फूल समथिंग लाइक दैट, इस किस्म की कोई बात की। तो वहाँ हम लोगों ने खड़े हो गए, हमने कहा तुम अपने बांग्लादेश के, क्योंकि उनकी क्या कहते हैं लीबियन गवर्नमेंट का जो कैप्टन सालम बिन आमर था वो उनके साथ बड़े अच्छे रिलेशन थे। तो बात यह है जो चीज़ें हमारे सामने हुई है हम वो क्यों नहीं इनको बताएंगे। तो ये मादरचौद, ये क्या जाने गांडू आदमी, कल तक कज़ाब से बदफेली करवा के आज ये गांडू अपने आप को जहादी बना के बैठा हुआ है। नहीं, माँ चौदा जा फलस्तीन दे जाके जहाद कर, तन मनी थी माँ चौदा कंजरी दे पुत्र हरामजादे, और रंडियां दी कमाई और सुवर की कमाई के डॉलर के ऊपर जो फसाद करने वालों, तुम माँ चौदो इसको जहाद कहते हो। शेम ऑन यू माँ चौद हरामजादे कुत्ते। तो एक ऐसे शख्स के ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा रहा है कि जिसने नामूस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की, अपनी जान दे दी। कंजरी का पुत्र सुन, वो मजीद कुरैशी क्या कह रहा है कि मैं कादियानी था जिसने उसका फंदा डाला और ये किया, और ये माचद हरामजादे सारे उसमें इन्वॉल्व कादियानी थे। और तू गांडू जो कादियानियों के हाथों शहादत पा गया, तू दल्ले उसके ऊपर जो है तबरला करता है, तू उसको बुरा कहता है। तेरी मुआदा चूत गांडुआ। फिर यही कहूँगा माचो, तू कादियानी रियासत में रह रहा है इसीलिए तेरी बचत है। शेम ऑन यू मदर चौथ, कुत्ती के बच्चे। तो ये जो अब आप देख रहे हैं ये है 20 दिसंबर 1971 की अखबार। उसमें सिविलियन गवर्नमेंट टुडे या क्विटिंग भुट्टो ड्यू। फिर ये लिखा हुआ है कि असगर खान जो है वो डिमांड कर रहा है कि या खान को गिरफ्तार करके उस पर मुकदमा चलाया जाए। असल में मसला क्या था कि जब या खान ने उसको सॉरी कह दिया कि मेरे इख्तियार में आप कुछ नहीं है, मैं तुम्हें प्राइम मिनिस्टर नहीं बना सकता, मेरे ऊपर बहुत दबाव है, ये है कहीं मुझे मार ही ना दे, तो असगर खान उससे अपसेट हो गया। उसने जो है कहा कि इसके ऊपर मुकदमा चलाओ, इसने गद्दारी की है। हालांकि असगर खान शुरू से ही हमेशा से जुल्फ़िकार अली भुट्टो का बिटर जो है वो रहा है मुखालिफ। लेकिन बांग्लादेश का टूटने का उस जैसे मूवी जानवर ने भी भुट्टो के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाया। और ये जब मदर चौद ये क्या नाम है जाद अहमद, ये जब मोहल्ले के बच्चों से जिस छोटी उम्र में बदफेली करवा रहा था, ये वो वाक़यात ऐसे बता रहा है जैसे ये वहाँ मौजूद था। इसको अपनी पैंट की होश नहीं थी, जो आज जाता था इसकी उतार लेता था। तो ये मादर चौद इस किस्म के नापाक लोग आके इस तरीके से बात करेंगे तो मैं समझता हूँ कि इनके खिलाफ आवाज़ उठाना शैतानियत के खिलाफ आवाज़ उठानी है। तो मैं तो हमेशा से यही कहता हूँ कि जनाब आली जो सच्चे का साथ दें, सच का साथ दें, क्योंकि रहमान के दोस्त होते हैं सच्चे। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो था वो सच्चा भी था, वो इस्लाम दोस्त भी था, वो जनाब
मुस्लिम की उम्मत की यकजहती के लिए उसने भरपूर एफर्ट्स किए, और अगर कादियानी ज़ियाउल हक उसको फांसी ना लगाता, उसकी हुकूमत को ख़त्म ना करता, तो यकीन माने जो वो बातें जुल्फ़कार अली 70 की दहाई में 60 की दहाई में कहा करता था कि अगर मुस्लिम उम्मत मुत्तहिद ना हुई तो कुफार के इरादे बहुत ख़तरनाक हैं, वो हमारी ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लेंगे, वो हमारे वसाइल पर कब्ज़ा कर लेंगे, वो हमारे लोगों को हलाकत में डाल देंगे, तो खुदा के लिए मुत्तहिद हो, खुदा के लिए मुत्तहिद हो जाओ। और वो पहला सियासतदान था जिसने पाकिस्तान के सबसे बड़े नक्स कादियानी हाकमियत को कमज़ोर करने की कोशिश की। यही दुख है औरिया को, यही दुख है ज़ाद अहमद को, शुएब को, हर भुट्टो मुखालिफ को। बातें बहुत सारी हैं, बात लंबी हो जाएगी, फिर लोग कहते हैं कि ये व्लॉग में बहुत लंबे। यार ये मैं कोई इसलिए नहीं करता कि वो जी ये हो जाए वो हो जाए, ये तो एक स्टडी सर्कल है, जो फैक्ट्स हैं मैं आपको बता रहा हूँ, और ये आप इनको सुने और सच्चाई जानने की कोशिश करें कि ये जो आज इल्ज़ाम लगाया जाता है भुट्टो के ऊपर, जैसे ये पलीद गांडू जो है वो लगा रहे हैं, तो ये बिल्कुल और बिल्कुल तासुब है, कादियानियत का इसके पीछे हाथ है। और मैं फिर यही कहूँगा अगर ये हरामज़ादा, अगर ये गश्ती का बच्चा और ये क्या नाम है ज़ाद अहमद या और या भी माचौद, ये सारे एक ही चट्टू बटे के हैं, ये आए मेरे साथ बात करें। इन माचौदों को तो एक पहला सवाल है, इसका जवाब नहीं दे सकते कि बताएं कि भुट्टो का ये अमल जो है कादियानियों को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर करना, यह कितनी बड़ी इस्लाम की फतह है, यह कितनी बड़ी सर्विस है पाकिस्तान के लिए। तुम मादरचोदो, कादियानी जो हैं वो हमारे मुल्क को के क्या कहते हैं, वो छोटा सा जो रेशम नहीं, जो भी एक होता है जो लकड़ी के अंदर चला जाता है, उसका दीमक की तरह चाट रहे हैं माचोदो। और जुल्फ़कार अली भुट्टो को फांसी भी इन्होंने दी थी। और जो लोग आज भुट्टो के बदतरीफी करते हैं वो यकीनन मिर्ज़ा कादियानी के फॉलोअर हैं, और मिर्ज़ा कादियानी का अंजाम इन बैंचोदों को पता है कि वो गांध में गिर के मरा था, और इनका हाल भी ऐसा ही होगा। माचोद कुत्ती के बच्चों, तेरी मैं पहन, तू कभी सामने आ, और अगर जे तू अपने बाप की औलाद है तो आ मेरे साथ डिबेट कर लाइव। माचोद, तुम्हें मैं फिर बताऊंगा, तू तल्ले हरामजादे, शर्म नहीं आती तुझे कुत्ती के बच्चे। कट्टर कादियानी ज़ियाउल हक, जिसका दादा खुदा बख्श मौलवी खुदा बख्श जो है मिर्ज़ा कादियानी का 1 मई 1889 को जिसने मिर्ज़ा कादियानी की बैत की थी, उसका बाप मरज़ई, वो खुद मरज़ई, उसकी औलाद मरज़ई। तू कुत्ती वे पुत्र हरामजादो, तुम मरज़इयों की हमायत करते हो अगेंस्ट एक आशिक़ रसूल के खिलाफ, तो तुम्हारे परख से उड़ा दूंगा माचोदो। तुम लोग बोल नहीं सकते मेरे साथ। मेरा चैलेंज है तुम्हारे ऊपर कितने सालों से, और या ज़ाद अहमद और सारे मादरचोदों के ऊपर, और देखो मैंने क्या हाल किया है लिबरल का। बोल नहीं सकते माचोद, मेरे एक बात का जवाब नहीं दे सकते, तो तुम क्या हो गांडू, बहन चोदो, हरामजादा कुत्ती का बच्चा। आज तेरे अंदर एडी गैरत है, ये बहन चोदा गंडया बहन दा फुद्दा तेरा, तू आ सामने मेरे, आ मेरी बातों का जवाब दे। लेकिन ये नहीं आएंगे माचोद, तो खबरदार आइंदा से तुम बाज तो खैर नहीं आओगे। जो मैं तुम्हें जलील कर चुका हूं ना, खुदा की कसम, अगर तुम में रत्ती पर गैरत होती ना, तो या तो तुम बाज आ जाते या अपने आप को हक पर समझ के तो मेरे साथ डिबेट करते माचोद। और ये मेरे चैलेंज तुमको कितने अरसे से हैं, हरामजादे कश्ती के बच्चे। तुम्हारा फरार होना, मेरे सामने ना आना दलील कहते कि तुम मादरचोद हो, हरामी हो, तुम बोंडी भी हो, तुम हलाल का हराम का नुफ्ता हो, हलाल तुम्हारे पास से नहीं गुजर के गया। हरामजादे कुत्ती के बच्चे, दज्जाल के साथी, ये सहूनी कुत्ते, तेरी पैंदा चोला कंजरी दे पुत्र, माँ का चूत तेरे इन जर्नैलों की जो मिर्जे को क्या समझते हैं,
नबी समझते हैं। अगर इतनी गैरत है किसी फौजी के अंदर तो वो आए जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद का रूल ऑफ फेथ दोबारा से आर्मी में लागू करे, जिसमें हर अफसर को बताना पड़ता था कि वो मिर्ज़ा कादियानी को कज़ाब समझता कि नहीं, रिटन एंड वर्बल। ये ज़ियाउल हक कादियानी मादर चौध ने अगस्त 1978 में ये कानून ख़त्म कर दिया था, या मार्च या अगस्त में। माँ चौधो, तुम्हें शर्म नहीं आती? गांडे, बहन चौथ, कुत्ती के बच्चे, तेरी सारी बातें। गांडू, तुम में गैरत होती तो तू माफ़ी आके मांगता, कहता कि मैंने तालिबान की तारीफ़ करके, उनको मुजाहिद कह के, उनको जहादी कह के, तो मैं आज शर्मिंदा हूँ। वो माँ चौथ तो हिंदुओं के हम नवाला हम प्याला हैं, अल्लाह के बदतरीन मुशरक हिंदू, और ये जिनको इस्लाम का मुजाहिद कहा करते हैं और इतनी तारीफ़ें और जहाद और सहाबा से भी बढ़ा दे, वो माँ चौथ, वो हरामजादे जो हैं, वो मुसलमानों के गले काट रहे हैं, वो हिंदुओं के साथ जो मिल के राम मंदिर का जश्न मना रहे हैं। गांडुओ, तुम्हारी हर बात गलत साबित हुई है और तुम्हें शर्म नहीं आती। जुल्फ़कार अली भुट्टो जिंदाबाद। जुल्फ़कार अली भुट्टो के ऊपर जो कोई भी तनकीद करता है वो कादियानी है, वो माँ चौथ है, वो हरामज़दा है।